اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا ہم ان کو قیامت کے اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی عذاب ادنیٰ کے مزے چھکائیں گے، شاید کہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ یہ دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہ طوفان، یہ جنگیں، یہ سیلاب، یہ مہنگائی، آپس میں افراتفری اور بے چینی، ذلت اور خواری دنیا کے اندر انسانوں کو جو مل رہی ہے، فرمایا یہ دنیا کے عذاب ادنیٰ ہیں۔ یہ تو چھوٹے عذاب ہیں اور صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ انسان ہیں، یہ ہماری طرف پلٹیں، یعنی اللہ کی طرف پلٹیں، اپنے مالک اور خالق کی طرف پلٹیں، جس اللہ نے ان کو یہ زندگی بخشی ہے، اور زندگی بخشی ہے اپنی بندگی کے لیے کہ یہ انسان ہیں، یہ صرف ہماری بندگی کریں، ہماری اطاعت کریں، ہمارے اشعاروں کے اوپر دوڑیں اور ہماری فرما برداری میں گویا عزت محسوس کریں، فخر محسوس کریں، تکبر نہ کریں۔ تکبر یہ ہے کہ اللہ کو نہ پکارنا یا کسی اور کو پکارنا، یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ قرآن کے اندر اس کی دلیل ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا مالک اور خالق کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، فیصلہ صادر کرتا ہوں۔ ایک ہی لمحے میں ساری انسانیت اس کو پکارے، ہر زبان کا وہ جاننے والا، ہر زبان کا وہ خالق ہے۔ فرمایا میں سنتا ہوں، سمجھتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور میری اس بات کے اوپر یقین لاؤ، ایمان رکھو، اور جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے اندر تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ فرمایا ان کو ذلیل و خوار کر کے میں جہنم کی آگ کے اندر ڈالوں گا۔ تو آج جو پوری زمین کے اوپر یہ افراتفری اللہ کے بندوں اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا تھا، راندہ درگاہ ہو گیا، حکم نہیں مانا اس نے اپنے مالک اور خالق کا۔ جب اس کو کہا گیا تھا جھکو آدم کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اس کی ذریت کو، اس خاکی مخلوق کو عزت دی تھی، تو اس ابلیس نے وہاں سے سرکشی کی اور ایک فساد برپا کر دیا اس نے اس کائنات کے اندر۔ اب جو بھی ابلیس کے راستے کے اوپر چلے گا وہ راندہ درگاہ ہوگا، اور آج ساری انسانیت اپنے مالک اور خالق کو بھول چکی ہے، اور بالکل وہی ماحول دوبارہ اس زمین کے اوپر آ گیا ہے جو بگڑی ہوئی قوموں کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج کل سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، یہ سارے عذاب ادنیٰ ہیں۔ اس کو تم انسانیت تم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہو، حالانکہ یہ پانی ہے آگے پیچھے آ رہا ہے۔ بتاؤ اس وقت کیسے تمہارے اوپر بیتے گی جب ہر طرف آگ کے سمندر ہوں گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا۔ صرف جرم یہ تھا کہ اپنے مالک اور خالق کی بات تم نے نہ مانی، اور دوسروں کی باتیں مانی، دوسروں کو اپنا معبود کہا، کسی کو داتا کہا، کسی کو دستگیر کہا، کسی کو مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، اور غریب نواز کہا، کتنے القاب تم نے دے دیے ہیں۔ اور ظلم پر ظلم یہ ہے کہ ان کے علماء ان کو اور شرک کے اندر، دلدل کے اندر جو ہے دھکیلتے جا رہے ہیں، کوئی اصلاح کا کام نہیں کر رہا ہے۔ نہ اس سے پہلے کیا ہے کسی نے، جتنے صوفی آئے ہیں انہوں نے اپنی بندگی کروائی ہے، اپنی خدائی کے ڈنکے پیٹے ہیں، کبھی الوہیت کے دعوے کیے اور کبھی بندگی کرتے رہے، دونوں زخم انہوں نے اٹھائے ہیں، دونوں تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں۔ اور وحدت الوجود کے عقیدے، وحدت الشہود کے عقیدے، حلول کے عقیدے اس امت کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہے ہیں، اور ان کی پکاریں، کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، کوئی یا غوث مدد کی پکاریں لگاتا ہے۔ اور ان کے علماء نے فتوے دیے، اندازہ لگائیے، تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر محمود الحسن صاحب لکھ گئے ہیں، شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی تشریح کی اور اسی کو آگے بڑھایا۔ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو پکارنا خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، غیر مستقل جانتے ہوئے ان کو اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائی، اس طرح شرک کے اندر بدلی کر دیا انہوں نے ایمان اور توحید کی آیتوں کو۔ اور پھر یہ آج کے جتنے ہیں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، حتیٰ کہ علی انجینئر جیسا آدمی بھی اندازہ لگائیے، وہ بھی اسی شرک کی
کہ اسی قبر کی طرف اشارے کر کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہاں قبر کے اندر زندہ ہے، برزخی زندگی ہے، کنیکشن قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ان کے کنیکشن ہے اصل میں شرک کے ساتھ ان کی کنیکشن ہے، اسی وجہ سے ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھیں، پھر گرفت میں بھی آتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے اس نے کیسے الفاظ بول دیے، اور آج میں نے اس کا بیان سنا، صحابہ اکرام نوجوان صحابہ کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ لونڈے لپاڑے، اندازہ لگائیے بھائی اس طرح کہو نوجوان صحابہ جو وہاں معاملہ ایک پیش آ گیا تھا، تو اس طریقے سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ مودودی صاحب جیسے آدمی یوسف علیہ السلام کے لیے وہ جب بھائیوں نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کود کوئی کھا پی لیں گے، تو اس طرح کے الفاظ بولو جو انسانوں کے لیے بولے جاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں کوئی چر چگ لیں گے، اندازہ لگے جو جانوروں کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے دماغ کے اندر خرابی ہے۔ رسائل مسائل کے اندر کتنی شرکیہ واقعات لکھی ہیں مودودی صاحب نے، آٹو بایوگرافی کے اندر کہتے ہیں کہ میری پیدائش سے 3 سال پہلے ایک مجذوب نے آ کے بشارت دی تھی کہ میرے والد صاحب کو کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ فرمائے ماں کے پیٹ میں بھی آجت کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اس طرح انہوں نے چاہے اشرف علی تھانوی کی کتابیں اٹھاؤ، شاہ ولی اللہ کی کتابیں اٹھاؤ، انفاس العارفین اٹھاؤ، حجت اللہ البالغہ اٹھاؤ، کوئی عقیدے کے اوپر جو کتاب لکھی گئی اس میں شرک نہ ہو۔ یہ چیلنج ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا۔ اسی لیے ایمان خالص کے استول اور کس دوم کے اندر سب کا پوسٹ مارٹم کیا اس اللہ کے بندے نے، اور ان کی کتابوں کے حوالے دے کے ثابت کیا کہ اصل جو امت مسلمان تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس رہا ہے یہ شرک کی وجہ سے ہے، تمہارے اکابرین شرک کے اندر تمہیں ڈال کے گئے ہیں اور تم انہی کی بندگی کر رہے ہو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ اور اللہ کی کتاب تو الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہے، پکارے جانے کے لائق ایک ہے، نظر و نیاز کے لائق ایک ہے۔ واسطے وسیلے اگر چاہیے تو اس کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ دو۔ آج فلاں کے صدقے بے حق کے فلاں، پھر ابھی 12 ربیع الاول کو جو کیک کاٹے جائیں گے، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی، ہر مہینے کی 11ویں کو عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں ہوتی ہے، 10 محرم کو یہ سبیلیں لگتی ہیں، دودھ کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، اور بھول گئے ہیں کہ اللہ مالک ہمارا فرماتا ہے کہ 4 جگہ اسی ترتیب کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی نظر و نیازیں ہیں، یہ مردار ہو یا یہ بیتا ہوا لہو ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، ان سب سے زیادہ جو حرام کوئی چیز ہے وہ ما الا بہ لغیر اللہ کے علاوہ جو کسی اور کی طرف نظر و نیاز کر دی جائے، یہ مزاروں کے اوپر چڑھاوے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہیں جس طرح ہندو اپنے مہاراج کے سامنے وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتے ہیں، وہ وہاں ڈنڈوت کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے، یہ وہاں طواف کرتے ہیں، وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالیاں اور نعتیں پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں اللہ کے بندوں۔ اس لیے اللہ کے دین کو انہوں نے بالکل بدلی کر دیا، سارے عقائد بدلی کر دیے، اور اللہ کے عذاب کو انہوں نے اپنے اوپر دعوت دی ہے۔ فرقوں کے اندر بٹے ہیں، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی۔ بتاؤ مسلم کہاں ہے؟ آج کوئی ایک مسلک بتا دو جو اللہ کے لیے خالص ہو، اس کے عقیدے میں خرابی نہ ہو، اور وہ اجرت نہ لیتا ہو دین کے اوپر، نماز پڑھانے کے پیسے نہ لیتا ہو، اذان دینے کے پیسے نہ لیتا ہو۔ یہ سارے دکاندار ہیں اللہ کے بندوں، پلٹو ایمان خالص کی طرف۔ یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اٹھی ہے، یہ بار بار موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ جتنے یہ ہر سال 1.5 بعد جو کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی کرونا آیا، کبھی اب سیلاب آ رہے ہیں، کبھی جنگوں کا معاملہ ہے، تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹو، گھراؤ ان مزاروں کو، ان بتوں کو توڑو، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اس آواز کا ساتھ دو۔ اور یہ آپشنل چیز نہیں ہے، بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور تم سے پہلے جتنے گزر چکے ہیں شرک اور کفر کے اوپر، جو بھی مرا ہے وہ آگ کے اندر چلا گیا، وہ واپس، ان کے لیے تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور آپ کے لیے بھی تلافی کا موقع ہے۔ اجتماعی طور پر پوری قوم توبہ کرے، اپنے مالک اور خالق سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ایمان کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جم جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، بڑی خوشخبریاں اللہ کے بندوں، ایسی جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی، اس کے تصور سے دل خوش ہو جاتا، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف جہنم کی وہ آگ ہے کہ جو بجھائے نہ بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔